علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے۔ یقیناً اب معاشرے کے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں، ہر ایک چیز کے ساتھ تو چلنا بہت مشکل ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ صحیح طریقے سے دین کا ساتھ دیں تو یہ باقی چیزیں بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اس وقت معاشرے کے اندر ایسے لوگ آگے لا رہے ہیں کہ جن کے پاس حکومتی مشینری اور سب کچھ موجود ہے۔ ہمارا جہاں تک بس چلتا ہے اور جہاں تک ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے بھی ہیں اور لوگوں کا ذہن بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بات آپ لوگ اچھے طریقے سے اپنے ذہنوں میں یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے اندر وہ دین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بھی اگر مسلمان ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ ساری زندگی ایک بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور بندے کا ایمان اور عقیدہ ہر لحاظ سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ وہ کسی کے پاس جب جا کے بیٹھا تو اس کا عقیدہ اس کے ساتھ، اور ادھر آ کے بیٹھا تو اس کے ساتھ، ادھر جا کے بیٹھا تو اس کے ساتھ۔ مومن مسلمان، اور اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس سے تو علم حاصل کر رہا ہے نا، تو سب سے پہلے تو اس کو دیکھ تو صحیح کہ وہ کیا ہے، اس کے بعد تم اسے علم حاصل کرنا۔ معلوم ہوا کہ علم بھی اس بندے سے حاصل کرو کہ جس کا عقیدہ مضبوط ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے۔ میں چونکہ ذمہ داری ہے میری، اور اس ذمہ داری کے حوالے سے بھی میں آپ حضرات سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں علماء تشریف فرما ہیں، مشائخ ہیں، سادات ہیں، اور یقیناً گاؤں کے حضرات بھی معتبر یہاں تشریف فرما ہوں گے۔ ساری زندگی آپ لوگوں نے ظالموں کا ساتھ دیا ہے، ساری زندگی۔ ابھی بھی آپ جا کے دیکھ لیں، غریب لوگ پنجاب میں رو رہے ہیں، اور بہت مطلب ہے کہ وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں اور پریشانی کے عالم کے اندر ہیں۔ تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود بھی، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی حمایت کرنے والا بندہ بھی ظالم ہے، اور قیامت والے دن وہ ظالموں کی صفوں کے اندر کھڑا ہو۔ اب ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ واپس آئیں دین کی طرف، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا آپ ساتھ دیں۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ پہلے ہم ہی لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ ہمارا لیڈر کوئی نہیں، اور ہمیں کوئی انگلی پکڑنے والا نہیں ہے، اور کوئی ہماری سیاسی جماعت نہیں ہے، کوئی ہمارا ونگ نہیں ہے، اور بس اسی طرح سنی جو ہیں وہ پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں کسی بات کا۔ تو حضرات گرامی بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو ایک ایسی لائن عطا کر دی ہے، ایسی لائن عطا کر دی ہے کہ آپ بلا چون و چرا اگر آپ اس پر چلیں گے تو عقیدے کی مضبوطی بھی ہوگی، ایمان کی مضبوطی بھی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ بالکل ایک بات، وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں۔ اعظم شہید جو حویلیاں کے اندر شہید ہوا لڑکا، اس نے صرف شہید ہونے سے پہلے اتنی بات کی ہے کہ آج بھی ساڑھے بابا جی دی کیا بات، اور پوری دنیا کے اندر وہ بات کیسے پھیلی ہے، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حدیث پاک بچہ بچہ حدیث پڑھ رہا ہے، من سب نبیًا، من سب نبیًا، کہ جن بچوں کی زبانوں پر مطلب ہے کہ گانے، یا وہ میں ابھی صبح میری یہ پرانی روٹین ہے کہ طالب علموں اسمبلی جو ہے نا میں خود کراتا ہوں، صبح حاضری رجسٹر پہ میں خود کراتا ہوں، شاہ صاحب اور ہمارے طالب علم ہیں ایک دو، یہ حضرت صاحب بھی ہمارے پاس پڑھتے ہیں،
آج یہاں تشریف فرمائے نقیب محفل، تو ان کو پتہ ہے میں جب باہر نکلا ہوں تو ہماری مسجد میں جو گاؤں کے بچے چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں نا، جب میں باہر آیا ہوں تو وہ کرکٹ کھیل رہے، چھٹیاں ہیں نا مسجد کے ساتھ ہی، ٹھیک ہے، میں نے صرف ایسے اوپر ہاتھ ہی کیے تو انہوں نے لبیک کے رانے لگانے شروع کر دیے، یعنی کہ بچوں کو اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ ایسے ہاتھ کرو تو یہ نعرہ لبیک کا نشان ہے، اور جب تھوڑا سا اوپر کرو تو یہ نشان ہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور جن بچوں کی ذہنوں کے اندر امیر مجاہدین نے یہ بات ڈال دی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، اور آپ کو کیا چاہیے مجھے بتاؤ؟ آپ ساری زندگی ہم نے علماء کی، میں انکار نہیں کر رہا، بڑا خوبصورت واعظ بخاری شریف کے حوالے سے، بڑی کتابوں کے حوالے سے، لیکن بابا جی ایک ہی بات کر دیتے تھے نا پوری دنیا کے اندر، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ بات بالکل آپ ذہنوں سے نکال دیں، اور میں اپنے علماء سے بھی سب حضرات سے یہ بات عرض کروں گا، اور دردمندانہ اپیل آپ لوگوں سے میں کروں گا کہ آپ اپنا فرض صحیح طریقے سے نبھائیں۔ میں نے نا ہمارے ایک سنگی ہیں، ان کو میں نے کہا کہ آپ نا ہمارے ساتھ منسلک ہوں، کہتے ہیں جی میں سرکاری ملازم ہوں۔ میں نے کہا سرکاری نوکری بھی کرو، سرکار کی نوکری بھی کرو۔ میں ویسے یہ بات ذہن کے اندر آئی تو میں نے آپ کو بتا دی، اصل ڈیوٹی تو یہی ہے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قبر کے اندر 3 ہی سوال ہونے، علماء بیٹھے، میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے، میں کم علم آدمی ہوں اور بے عمل سا بندہ ہوں، 3 ہی سوال ہونے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جس بندے نے ساری زندگی اپنے رب سے شناسائی معرفت ہی حاصل نہیں کی، کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی رب کا ذکر ہی نہیں کیا، کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ قبر کے اندر کیا جواب دے گا؟ دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جس بندے نے پوری زندگی بے دین لوگوں کے ساتھ گزاری ہے، شرابیوں کے ساتھ، گنڈوں کے ساتھ، بدماشوں کے ساتھ، سودیوں کے ساتھ، اور مطلب ہے کہ قبضہ گروپ کے ساتھ، قبضہ مافیا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، جن لوگوں نے ساری زندگی قاتلوں کے ساتھ گزاری، اس کو دین کا کیا پتہ ہے؟ وہ قبر کے اندر کیا جواب دے گا کہ ما دینوں کا؟ فرشتے جب پوچھیں گے تو وہ کیا جواب دے گا؟ تو بابا جی فرماتے تھے نا کہ اپنے آپ کو اس طرح بناؤ کہ جب روح میری پیران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ کل جناب لال مسے میں جمعے سے پہلے نا پروگرام تھا، ہمارے تحریک کے 2 ساتھی ہیں، اچانک ان کو نا گردوں کی تکلیف ہوگی، دونوں سگے بھائی فوت ہو گئے، یہ کل ان کا چیلم تھا جمعے سے پہلے، تو میں وہاں گیا ہوں تو ان سنگیوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس تکلیف کے اندر بھی دھرنوں میں بھی جاتے تھے اور لانگ مارچ میں بھی جاتے تھے، تو ساتھ والے سنگی جن کو پتہ ہوتا تھا نا یہ بچے بیمار ہیں، ان کو یہ کہتے تھے بھی تم بیمار ہو، تم زیادہ آواز نہ نکالو، چلو چلنا ہے یا بیٹھنا ہے بیٹھے رہو، تو کہتے سن کہ ایسی مرن آئے ہیں تھے کہ ہماری موت جو ہے نا وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے اس مشن میں آئے۔ حضرات اکرامی آپ کو اور کیا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں اگر آپ کو موت آ جائے، آپ گلیوں کے لیے، سڑکوں کے لیے، نالیوں کے لیے آپ مرتے ہیں، کیا خیال ہے جب دین آئے گا تو وہ آپ کو نالیاں، سڑکیں، گلیاں نہیں بنا کر دے گا؟ اس سے بہتر دے گا۔ لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ جو سڑک بابا جی نے بنا کے دی ہے وہ سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے، وہ کہاں جاتی ہے؟ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ الحمدللہ ہم پکے اہل سنت و جماعت ہیں، بالکل اس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی، ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا کے اندر جن لوگوں کے پاس کچھ 4 پیسے آ جاتے ہیں نا، وہ انگوٹھے چومتے ہوئے بھی شرماتے ہیں، کاٹن کا سوٹ پہنا ہوتا ہے واسکٹ پہن کے، اور بڑے مطلب ہے کہ تکبرانہ انداز کے اندر وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں پسند
مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جو نیچے بیٹھے وہ گرتا نہیں ہے، جو نیچے بیٹھے وہ گرتا نہیں ہے۔ تو آپ کسی وہم کے اندر مبتلا نہ ہو۔ جو سڑک امیر المجاہدین نے بنا کے دی ہے نا، اس سڑک کے پہلے چوک کا نام ابوبکر صدیق چوک ہے، اور دوسرے چوک کا نام عمر فاروق چوک ہے، اور تیسرے چوک کا نام عثمان غنی چوک ہے، اور چوتھے چوک کا نام مولا کائنات چوک ہے۔ ان تمام رستوں سے ہوتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں جب آپ پہنچیں گے نا تو حضرات گرامی پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل کو کیسا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ مجھے اس بات پہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ اب محرم کا مہینہ آگے آئے گا نا تو آپ دیکھنا ہر طرف اشتہار لگے ہوں گے، شہادت کانفرنس، شہادت کانفرنس ہر طرف، اور فلسفہ شہادت۔ لیکن وہ جتنے لوگ ہیں نا سبیل امام حسین کے نام کی، دیگے امام حسین کے نام کی، پیسے امام حسین کے نام کے دیتے ہیں، ووٹ یزید کو دیتے ہیں، یہ تو بات نہیں بنتی نا۔ تو بات ہے اس طرح کی کیوں حضرت کہ سب کچھ کھاتے امام حسین کے نام کا اور حمایت کس کی کرتے ہیں؟ تو یہ تو خلاف ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے تو سارا کنبہ ذبح کرا دیا، کرائے کہ نہیں؟ علماء جانتے ہیں ان باتوں کو، سارے حضرات بیٹھے ہیں، ہم سے زیادہ علم والے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، لیکن یہ بات اپنے ذہنوں میں یاد رکھو کہ حضور کی محبت ہی سب کچھ ہے اس کائنات کے اندر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ حضرت نے ماشاءاللہ ہر چیز بیان کر دی۔ اور میں پہلے ہی ان سنگیوں سے کہہ رہا تھا کہ کوزے کے اندر دریا بند کر دیتے ہیں حضرت مولانا احمد رضا اشرفی صاحب، اور یہ میرے استاد بھائی ہیں جن کی یہ بیعت ہے نا، اور جن کے یہ شاگرد ہیں، ان سے دورہ حدیث میں نے ان سے پڑھا ہے۔ مفتی اشرف القادری بہت درویش استاد تھے ہمارے، وہ بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جب وہ دنیا سے وصال کر گئے نا تو علماء کہتے ہیں کہ علم کا پورا ایک دروازہ بند ہو گیا تھا، علم کا پورا ایک باب بند ہو گیا تھا جب مفتی اشرف القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرمائے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں ہم نے ان لوگوں سے پڑھا ہے کہ جو ذرا بھی آگے پیچھے عقیدے کے اعتبار سے، کسی بھی معاملے عملی اعتبار سے بالکل نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں جو قائد عطا فرمائے، پھر وہ تو ان کی تو بندہ بات ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ابھی ہم نے بہت محنت کرنی ہے، پیار محبت کے ساتھ سنگیوں کو ملیں جلیں، ساتھ لگائیں اخلاق کے ساتھ۔ ابھی بہت لمبی منزل ہے، بہت لمبی منزل ہے، کیوں حضرت؟ بہت لمبی منزل ہے۔ آپ دیکھیں نا ستاروں کا ٹوٹنا، شبنم کا رونا، شمع کا بجھنا، بہت سے مرحلے ہیں صبح ہنگام کے لیے، ابھی بڑے مرحلے باقی ہیں۔ تو آپ ابھی محبت کے ساتھ ڈور ٹو ڈور آپ جائیں، لوگوں کو دعوت دیں، ناموس رسالت اور ختم نبوت۔ یہ کوئی سیاست نہیں ہے جو آپ لوگ جس کو سمجھتے ہیں نا یہ باتیں، یہ آپ پوچھ لیں علماء سے کہ اللہ کے نبیوں نے بھی سیاست کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سیاست کی ہے، خلفائے راشدین نے سیاست کی ہے، صحابہ نے کی ہے، تابعین نے کی ہے، تبع تابعین نے کی ہے۔ آپ اس غلط فہمی کے اندر نہ رہیں۔ مجھے بھی لوگ کہتے تھے کہ پیروں کا کیا کام ہے جی، مولویوں کا، میں کہہ صرف بدماشاں کا ہی کام ہے۔ میں صاف جلسوں کے اندر یہ بات 2018 کے الیکشن میں، آپ کو پتہ ہے میں یہاں بھی حاضر ہوا آپ کے پاس، قومی اسمبلی کے اندر جن کو ہم لوگ بنا کر ممبر بھیجتے ہیں، ان کی کرسیوں کے نیچے سے شرابوں کی بوتلیں نکلتی ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ آپ لوگ اس جرم کے اندر شامل ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی حضرت؟ ہاں جی، جو لوگ ان کی حمایت یا سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ ہمیں پتہ نہیں کسی بات کا، ہمیں سب پتہ ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ آئیں، اور یہ جو ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، اور ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ محنت کی ضرورت ہے، محنت کریں، پیار محبت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، ٹھیک ہے نا؟
کیونکہ 75 سال سے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو تو مطلب ہے کہ تویز بھی دو تو فی الحال انہوں نے آرام کو نہیں آنا، یا دم درود بھی کرو، ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے، ہر چیز پہ ایک وقت لگتا ہے نا۔ 100 سال حکومت کی ہے، یہاں انگریز ہندو سکھ سارے کٹھے رہے، ابھی تک بھی ہمارے ملک کے اندر انگریز کا قانون چل رہا ہے، اور ہمارے اپنے اندر ہندوانہ رسمیں کئی ہیں کہ نہیں، مشرکانہ رسمیں ابھی تک ہمارے لوگوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ مہندی شہندی کی رسم سب یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، یہ مسلمانوں کی رسمیں نہیں۔ مسلمان کا یہ کام ہے کہ جو آپ مسجد کے اندر بیٹھ کے حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور دین کی بات سن رہے ہیں، مجاہد بنو سرکار کے، بس حضور کے سپاہی بن جاؤ، ٹھیک ہے، اور جب بھی دین پہ کوئی وقت آئے تو سب میدان کے اندر۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا جو مجھے آپ ہائی لائٹ نہ کریں، میں نے کہا پھر تو کلمہ بھی اندر گھس کے پڑھ لیا کر، کنڈی لگا لیا کر، جب ضرورت پڑے کلمہ پڑھنے کی تو اندر جا کے نا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے پھر باہر آ جائے گا، پھر ضرورت پڑے پھر اندر بڑھ کے کنڈی لگا کے کلمہ۔ میں نے کہا جب ہم مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، پھر سرکار کی ناموس اور ختم نبوت کے لیے ہم لوگ کیوں شرمائیں؟ اس کے اندر کون سی شرم والی بات ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 صحابہ حافظ قرآن تھے، جو ختم نبوت کی جنگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑی۔ نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، ماں باپ کی عزت اور خدمت بھی کریں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کام بھی اپنا ساتھ ساتھ آپ جاری رکھیں۔ حافظ عبد الرحمن جس کی شادی ہے، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کرے کہ اگلے جو 1-2 دن ہیں خیر و عافیت سے گزر جائیں۔ سردی بھی بہت زیادہ ہے، نہیں سردی ذرا بیاہ کر تسی ماڈرن جا رہے ہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب آپ دیکھیں دنیا کے سارے کام، اب جس میرج ہال کے پاس سے آپ گزریں گے اتنی سردی ہے، اتنی سخت سردی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے سارے کام، جب دنیا کے سارے کام جاری ہیں تو دین کے کیسے رک سکتے ہیں؟ نہیں رک سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وسلم۔